يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدقت يا رب العالمين. میرے محترم دوستوں، کچھ دیر کے لیے نماز جمعے کے بعد آپ حضرات کو بتایا جاتا ہے، یہ اصل میں اللہ کا ایک حکم ہے، ہم اللہ کے اس حکم کو پورا کر رہے ہیں. جیسے سورہ جمعہ وہ سورت قرآن کی جس میں جمعے کا ذکر آیا ہے، اسی صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضلہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. دو باتیں اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں کہ ایمان والو، جب جمعے کے لیے اذان دی جائے، جب جمعے کی اذان ہو، علماء نے لکھا ہے کہ یہ پہلی اذان اور دوسری اذان اس میں کوئی نہیں ہے. جیسے ہی اذان جمعہ ہو اور وہ پہلی اذان ہو تب سے یہ احکامات لاگو ہو کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے بس پھر جس کام میں بھی منسلک کو چھوڑ دو. اور تو جمعے کی اذان سے پہلے کوئی کام شروع ہی مت کرو، کسی کام کا آغاز ہی مت کرو. اس لیے پھر نماز جمعے کے لیے وقت آئے گا، پھر جلد بازی ہوگی، کچھ پڑھ لیا کچھ نہیں پڑھا. یہ جمعے کی نماز کے لیے جو جمعے کے اول اذان کے بعد جو تقریر ہے، یہ اصل میں جو جمعے کے خطبہ ہے اسی کا خلاصہ ہوتا ہے. چونکہ اہل عرب میں خالی خطبہ جمعہ ہوتا تھا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں جب اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو گیا، عجم بہت بڑی تعداد میں داخل ہو گئے، کہاں کہاں کے لوگ اسلام میں جوک کے جوک آئے. بس وہ فتح مکہ کی دیر تھی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ اذا جاء میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب آیا اللہ کی مدد اور فتح. یہ کون سی فتح مراد ہے؟ فتح مکہ. اور فتح مکہ کے دن اللہ کی مدد بھی جوق در جوق آ گئی. اذا جاء نصر اللہ، جب آیا اللہ کی مدد، والفتح اور مکہ بھی فتح ہو گیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر تو نے اطراف عالم میں دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک ایک کر کے اسلام میں نہیں، جماعت جماعت، گروہ گروہ، قبیلہ قبیلہ، قوم قوم کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے بعد غالباً 8 یا 9 ہجری تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کے مجاہدین کا ایک دستہ آیا. حضرت اطلاع آئی ہے ایک بہت بڑی سلطنت ہے، بہت بڑی سلطنت، بہت بڑے لوگ ہیں، اللہ سے باغی ہیں اور تجھ پہ ایمان نہیں رکھتے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کے دروازے پر دستک دیں، اسلام کی آواز ان کے دروازوں پر پہنچائے. یا رسول اللہ آپ یہ فتح مکہ کی بات ہے. یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو ہم اس کے دروازوں کو کھٹکھٹائیں، دستک دیں، اسلام کے پیغام اس حکومت کے دروازوں تک پہنچائے. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوچ میں پڑ گئے اور پھر سر اٹھا کر فرمایا یہ جس قوم کے لیے صحابہ نے اجازت مانگی تھی، پتہ ہے یہ کون سی قوم تھی؟ ترکی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ترک جا کر ترکیہ کے دروازے پر دستک دیں اور ترکیوں پر اسلام پیش کریں. یہ بہت بڑی سلطنت ہے یا رسول اللہ، جو اسلام کے نگاہوں سے شاید ابھی دور ہو یا ابھی تک کسی کی توجہ نہیں، کیونکہ ہم یہاں کے مسائل میں لگے تھے. اب دور دور تک اللہ نے نگاہ کھول دیے.
حجاز کی سرزمین سب کے سب اسلام کی مطیع ہو گئی. یا رسول اللہ ابھی ہمیں دستک دینے دیجیے. یہ تبوک کا جو معرکہ ہے یہ مشرکین مکہ سے نہیں ہے، نہ مشرکین عرب سے ہے، نہ حجاز کی سرزمین پر دیگر کفار مشرکین سے ہے. یہ تبوک یہ دستک ہے عیسائیوں کے دروازے پر. یہ پہلا دستک تھا، پہلا دستک. اردن تک عیسائیوں کے حد تھے اور تبوک تک تقریباً جہاں جہاں اس قدم پہنچے وہ اسلام کا حد بنتا چلے. زبوک تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام کا حد شامل ہو گیا. عیسائیوں نے للکارا، حضور نے فرمایا ان کے للکار سے پہلے یہی جولائی جو گزر گئے، جولائی کا مہینہ تھا. حضور نے فرمایا اس سے پہلے کہ عیسائی مدینے پہ حملہ ہو، ایک تبوک ایک حنین، یہ دونوں کے دونوں یہ دفاعی جنگیں نہیں تھے. احد، بدر، خندق، بنو قریظہ، بنو نذیر، صلح حدیبیہ، خیبر، یہ جتنے ہیں یہ تقریباً دفاعی جنگیں تھے. دفاعی. حنین اور تبوک یہ دفاعی لڑائیاں نہیں تھی. یہ میں نے تقریباً 3 سال کا عرصہ فوج میں گزارا اور اس وقت میں تقریباً فوج ہی سے منسلک رہا. اور شاید آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہو جو میں کہنا چاہتا ہوں، تقریباً فوجی ٹریننگ میں نے مکمل کی. اس وقت جوانی کا عالم تھا. یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ 78، 79، 80 کی بات کر رہا ہوں. یہ 3 سال میں فوج میں رہا. سب سے پہلا جو میں نے جمعہ پڑھایا وہ 50 بٹالین ایمی سینٹر کی جامع مسجد میں میں نے جمعہ پڑھایا. وہیں سے میرے جمعے کا آغاز ہوا جو ابھی تک الحمدللہ جاری ہے. پھر رکا میں نہیں. 43 سال پورے ہو گئے، 44 پہ شروع ہو گیا جمعہ پڑھاتے ہو. اور سمجھ یہ لیجئے کہ 20 سال کی عمر میں، بلکہ 19واں سال بس اختتام پذیر تھا، 20 شروع ہونے کے تک میں نے پہلے جمعے کی نماز پڑھا. تو الحمدللہ یہ اللہ پاک کے تحدیث بھی نعمت کے طور پر ایک بہت بڑی نعمت کا اظہار کر رہا ہوں. اس وقت پھر میں ایمی سینٹر جو ابھی بھی بہت بڑا ایمی سینٹر کی بٹالین ہے، 7 مہینے پھر میں نے وہاں جمعے کی نماز پڑھائی. اس میں سب افسران تھے، سب اعلیٰ رینک کے والے تھے. بس اللہ کی شان ہے ان پر میری بات آ گئی. ان میں سے اکثر جو بڑے بڑے عہدے والے کرنل تھے، بریگیڈیئر کے عہدے کے تھے، انہوں نے میرے حق میں یہ کہا کہ ہم آپ کو فوج میں بھرتی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کیپٹن کا رینک دیں گے. بلوچستان کوئٹہ کی 2 مساجد ہیں جس کے خطیب کیپٹن کے رینک کے ہوتے، باقی صوبیدار میجر کے رینک کے. ایک اسٹاف کالج کے امام، ایک ایمی سینٹر کے امام، یہ کیپٹن کے رینک کے ہوتے. آپ کو ہم وہ عہدہ دیں گے. میں نے کہا تو بریگیڈیئر صاحب سے میں نے کہا سر اگر محسوس نہ کرے تو مجھے اجازت دیے، میں فوج میں رہنا نہیں چاہتا. سخت زندگی ہے. میں نے کہا یس سر، نو سر، بیٹھ جاؤ سر، کھڑے ہو جاؤ سر، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. ہماری بلوچستان کی مٹی ایسی ہے، یہاں کا بلوچ ہو یا پٹھان، یہ یس سر نو سر مسئلہ ان میں نہیں آتا ہے. یہ ریڑھی لگا کر کیلے بیچ دے گا لیکن فوج میں سپاہی بن کر نہیں جائے گا. عجیب مٹی ہے. اس میری بھی وہی مٹی تھی کوئٹہ کی. وہ مجھے کیپٹن کے رینک جانا چاہتے تھے اور میں انکار کر رہا تھا. میں نے کہا نہیں بس مجھے ٹریننگ ہوگی، ضرورت ہوئی حاضر ہوئی. میرے یہ ہڈی ابھی بھی درد کر رہا ہے کبھی کبھی. انہوں نے مجھے اسٹین گن، مشین گن، یہ جتنی گنیں ہیں، جتنی بم ہیں، یہ سب چلانے کا ہنر سکھایا. تو اسٹین گن جو زمین پر تھا مجھے کہا کہ آپ فائر کر دو لیکن اس پر زور لاؤ. میں سمجھے کہ زور یہی ہے کہ اس کے ساتھ لگاؤ. میں یہ خیال کر رہا تھا کہ اس گن کے ساتھ یہ ہڈی لگاؤ. ان کا خیال یہ تھا کہ پورا زور اس گن پر لگاؤ. میں نہیں سمجھ سکا.
وہ جو ایک فائر ہوا اور گن پیچھے آیا میرے اس کا، یہ ہڈی میری ٹوٹ گئی. پھر اس ایک کے بعد میں تو ہوشیار ہو گیا، لیکن ابھی تک کبھی کبھی یہ جگہ درد محسوس ہو رہا ہے. تو چونکہ ایک اللہ کی رضا کے لیے ایک ٹریننگ تھا، تو بہرحال اس میں تقریباً مجھے مہینے میں ایک دفعہ یا کبھی مہینے میں 2 دفعہ پوری ایم ای سینٹر کی بٹالین، جو پوری بٹالین تھی، اس سے 1-2 دفعہ مجھے انٹرڈیٹ کے لیے پورے سپاہیوں سے، جیسیوں سے، افسران سے بیان کرنا پڑتا. تو ان کا ماٹو تھا ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ. یہ ماٹو تھا فوج کا، یہی عنوان کا مین مرکزی یہی ہوتا تھا اسی حوالے. تو اس میں میری بہت مطالعہ ہوا جنگوں کے حوالے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے، صحابہ کی جنگوں کے. تو یہ وہ مطالعہ جو اب ذہن میں کبھی تازہ تازہ ہو جاتا ہے. یہ اس وقت میں کہ 2 قسم کے جنگ ہوتے ہیں، ایک دفاعی، ایک اقدامی. یہ میں اردو یا عربی میں کہہ رہا ہوں، انگلش کے اس کے نام بڑے آسان سے ہیں. اقدامی اور دفاعی. دفاعی یہ ہے کہ آپ کے ملک پر دشمن آئے، آپ دفاع میں لڑیں. اور اقدامی یہ ہے کہ دشمن کی تیاری ہو، آپ کو اطلاع ہو قبل اس کے کہ دشمن آپ پہ حملہ کرے. آپ تیاری کی حالت میں آپ یہ چاہتے ہو کہ دشمن کو تیاری کا موقع نہ دوں، آپ تیار ہیں، آپ جا کر پہل کر کے دشمن کے تیاری پر حملہ کریں. جیسے جس وقت 65 کی لڑائی کیا کیا تاریخ میں آتا ہے، اس وقت انڈیا کے جہاز تیار کھڑے تھے انڈیا کے اس بارڈر کے ہوائی اڈے پر جو پاکستان کے بالکل قریب ہے، لاہور کے قریب کوئی تھا. بس وہ 8-9 طیارے تھے، بالکل 65 کی جنگ تیار تھے. اللہ نے پاکستان کو یہ طاقت دے دی. اس کا ایک فرزند بیٹا جو تھا تو محمد عالم، اس کو ایم عالم کہا جاتا ہے. اس کو اللہ نے دل میں دی. اس نے کہا ہم تیاری کی حالت میں اجازت مانگی. اس نے جا کر انڈیا کی تیاریں اڑنے سے پہلے اسی ایئرپورٹ پر انڈیا کے تمام جہازوں کو ناکارہ کیا. یہ کہتے ہیں اقدامی. یہ بالکل اسلام میں جائز ہے کہ دشمن کے حملے سے پہلے آپ حملہ کر کے اس کی دفاعی قوت کو تار کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے باقی جتنے بھی غزوات ہوئے سب اقدامی ہیں سوائے حنین اور تبوک کے. یہ 2 لڑائیاں جو ہیں یہ اقدامی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جا کر حملہ کیا. باقی دشمنوں نے حملے کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہ کر یا مدینے کے قریب رہ کر، جیسے بدر میں صرف حفاظت کی ہے، بچاؤ کی. تو میرے محترم دوستو، وہاں بھی دستک تھا، مسلمانوں نے دے دیا. عیسائیوں کو بتا دیا کہ مسلمان تیاری کی حالت میں ہے، کسی وقت بھی حملہ کر سکتے. یہاں یہ ہوا کہ یعنی مسلمانوں نے اجازت ترکوں کے لیے جب مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سر اٹھا کر فرمایا اللہ نے میرے دل میں یہ الفاظ القاء کر دیے، اترک ترکا. یہ الفاظ حدیث کے، اور حضرت فرماتے یہ الفاظ اللہ نے میرے دل میں ڈال دیے، اترک ترکا. ترکوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، ترکوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. یہ ایک دن خود بخود پورا ترکی اسلام کے آستانے پر جھک جائے. بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انسان ہے. حضور نے فرمائی یہ ایک ہی دن آستانے اسلام پہ جھک جائے گا. ان کو لڑائی کے ذریعے نہیں لانا ہے، ان کو دعوت کی لائن سے لانا ہے. بالفاظ وہی ہوا. غالباً حضور سے انتقال فرما چکے تھے اس وقت کہ جب پورا ترک اسلام کے آستانے پر آئے. ترکیہ ایک دن مسلمان ہوا، انڈونیشیا ایک ہی دن مسلمان ہوا. اس کا بھی بعین یہی حال ہے جو ترکی کا. تاجروں کی جماعت بھی تھی. یہاں 4 تاجر آئے تھے انڈونیشیا میں، اور چین میں 8 تاجر گئے. آج جو کروڑوں کی تعداد میں چین میں ہمیں مسلمان مل رہے، خدا کی قسم یہ 8 تاجروں کا کمال. مسلمان تاجر بعد میں تھا، داعی پہلے تھا.
مسلمان باقی سے بعد میں تھا، داعی پہلے تھا. الحمدللہ کئی ملک اسلام کے آستانے پر ایک ہی دن ڈوب گئے. اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. فتح مکہ کے بعد لوگ اسلام میں ایسے داخل ہوتے چلے گئے، غول کے غول، گروہ کے گروہ، جماعت کی جماعت، قوم کے قوم، ملت کے ملت، ملک کے ملک اسلام میں آتے چلے.